اچھا جی، چیپٹر ہے ہوسٹس اینڈ گیسٹ۔ اردو میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ میکس بیربہم نے اس کو لکھا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف بنی نوع انسان کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی میزبان اور مہمان۔ مضمون نگار کا انداز بیان تنزیہ اور مزاحیہ ہے۔ میزبان اور مہمان حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو دوسرے کو ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں دعوت دیتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے، جو دعوت قبول کرتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے۔ دونوں حالات کے مطابق اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی میزبان مہمان بھی بن سکتا ہے اور مہمان میزبان کا رول ادا کر سکتا ہے۔ کسی کو دعوت پر بلانا یا میزبانی کے فرائض سر انجام دینا ایک مثبت خوبی ہے اور میزبانی کو قبول کرنا ایک منفی خوبی ہے۔ اپنی ترقی کے بہت عرصے بعد انسان نے میزبانی کی جبلت حاصل کی ہے، لیکن میزبانی شروع سے ہی شک و شبہ سے بالا تر نہیں تھی۔ تاریخ میں ایسے واقعات بے شمار ہیں جب میزبانوں نے مہمانوں کو کھانے میں زہر ملا کر ہلاک کیا یا انہیں قتل کیا۔ جانوروں میں میزبانی کا جذبہ بالکل نہیں پایا جاتا۔ ایل اسکاٹ لینڈ کی میزبانی ضرب المثل ہے۔ انگریز خاموش طبع لوگ ہیں، وہ آپس کی میزبانی کو پسند کرتے ہیں۔ میزبانوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ایسا میزبان جو دکھاوے پر یقین رکھتا ہے، دوسرا وہ جو غیر مہذب ہو، تیسرا صحیح قسم کا میزبان جس کا مقصد مہمان کے بےلوث خدمت ہو۔ مہمان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایسا مہمان جو کھانے پر زیادہ توجہ دیتا ہے، دوسرا غیر تہذیب یافتہ، تیسرا صحیح قسم کا مہمان جو میزبان کا شکریہ ادا کرنا جانتا ہے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اپنے مضمون مہمان اور میزبان میں بیربہم ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے میں انسان کا رویہ جانوروں سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے جذبات جانوروں سے ملتے ہیں۔ جانوروں کے برعکس انسان مہمان نوازی کے جذبے سے سرشار ہے۔ جانور نہ ہی مہمان بنتے ہیں اور نہ ہی میزبان کا رول ادا کرتے ہیں۔ شیر جو سب سے بڑا شکاری ہے وہ دوسرے شیروں کو اپنے کیے ہوئے شکار پر نہیں بلاتے۔ بھیڑیے اور چیتے بعض اوقات مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک کتا دوسرے کتے کو اپنی ہڈی نہیں دیتا، ایک بلی دوسری بلی کے ساتھ دودھ نہیں پی سکتی۔ اس کے برعکس انسان دوسرے انسانوں کو دعوت پر بلاتا ہے۔ انسان نے مہمان نوازی کے جذبے کو وقت کے ساتھ سیکھا ہے۔ یہ انسان کے اندر پیدائشی جذبہ نہیں۔ غار کا آدمی دوسرے غار کے آدمی کی دعوت کو قبول کرنے سے ڈرتا ہے۔ وہ دوسرے کے ارادے سے خوف زدہ تھا۔ بعد ازاں جب انسان سے تہذیب کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو اس نے خوف، دشمنی و غیر یقینی کیفیت پر قابو پانے کے لیے مہمان نوازی کو فروغ دیا۔ مصنف کا خیال ہے کہ جانوروں کی طرح انسان میں بھی پیدائش کے وقت مہمان نوازی کا جذبہ نہیں تھا۔ انسان نے مہمان نوازی کو تعلیم اور علم سے حاصل کیا۔ انسان مہمان اور میزبان کا پارٹ مختلف محرکات کی وجہ سے سر انجام دیتا ہے۔ انسان نے مہمان نوازی کے ذریعے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا طریقہ اپنایا۔ مصنف اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں سے کئی واقعات کا حوالہ دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مہمان نوازی نہیں کرتا، بلکہ اس کی مہمان نوازی خود غرضی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ جانوروں کی طرح انسان بھی ذاتی جائیداد بنانے کے لیے پورا شعور رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان معاشرے میں جانوروں کی طرح رہتا ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو چیپٹر بہت مجھے اچھا لگا ہے، اور آپ کو کیسا لگا آپ یہ ضرور بتائیے گا۔